حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہونے والے تین طرح کے لوگ تھے۔ کچھ وہ جو بچپنے میں آئے، کچھ وہ جو جوانی میں آئے، اور کچھ وہ جو بڑھاپے میں آئے۔ یہ تینوں ہی سعادت مند تھے۔ لڑکپن میں آنے والے بھی سعادت مند جو بچپنے میں آئے ہیں۔ وہ بچپن میں آئے، میرے آقا نے انہیں اپنے سینے سے لگایا، یہ نہیں کہا کہ ابھی تمہاری عمر 18 سال نہیں ہوئی، واپس چلے جاؤ۔ یہ آج کل کی حکومتیں نہ جانے کس ڈگر پہ چل پڑی ہیں۔ ابھی سندھ اسمبلی نے قانون پاس کیا ہے کہ کوئی غیر مسلم 18 سال سے پہلے اگر مسلمان ہوا تو اسے واپس کفر میں لوٹائیں گے، اور قابل تعزیر جرم ہوگا، قابل تعزیر جرم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں 18 سال سے کم عمر کے 2، 3، 4 نہیں، بہت سارے بچے آئے۔ میرے آقا نے ان کے ایمان کو قبول کیا، بلکہ ہماری اسلامی تاریخ کا آغاز ہی بچوں کے قبول اسلام سے ہے۔ کن کے؟ بچوں کے قبول اسلام سے ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال کی عمر کے تھے جب آقا علیہ السلام کے دست و بازو بنے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود 14 سال کی عمر کے تھے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص 16 سال کی عمر کے تھے جب کلمہ نبی کا پڑھ دیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کے بھائی عمیر بن ابی وقاص 14 سال کی عمر میں نبی کے دامن سے وابستہ ہوئے، 16 سال کی عمر میں جام شہادت نوش فرمایا۔ ابو جہل کو قتل کرنے والے 16 سال کے 2 لڑکے تھے، کس ایک کی عمر 15 سال، ایک کی عمر 16 سال۔ ہماری تو اسلامی تاریخ کا آغاز ہی 9 عمر لڑکوں سے ہوا ہے۔ کن سے؟ 9 عمر۔ تو آج ترجمہ کلاس میں 9 عمر ہیں۔ ہماری تاریخ 9 عمر بچوں سے بھری پڑی ہے۔ حضرت عمر بن سلمہ 7 سال کی عمر تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے اور قرآن کے حافظ بن گئے۔ سب سے کم عمری میں قرآن کریم کو حفظ کرنے والے عمر بن سلمہ ہیں، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سریانی زبان سیکھنے کا کہا، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں 15-16 سال کی عمر میں حاضر ہوئے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب قرآن کریم جمع کرنا شروع ہوا تو حضرت زید بن ثابت قرآن جمع کرنے والے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس یہ 14 برس کے تھے، بلکہ بعض روایات سے پتہ چلتا ہے 10 سال کے تھے۔ خود فرماتے ہیں قد ناہزت الاحتلام، میں بلوغت کی عمر کے قریب تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر یہ 15 برس کی عمر کے تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ یہ 18 سال کی عمر سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوئے۔ حضرت انس جو خادم رسول مشہور ہیں، جنہیں دنیا خادم رسول کہتی ہے، 10 سال کی عمر میں ان کی اماں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر گئی کہ انہیں سنبھالیے۔ وہ بچپنا 9 عمروں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے، اور ان 9 عمروں نے آنے والے وقتوں میں اسلامی دنیا کی کیا خدمت انجام دی، آپ حیران رہ جائیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 10 سال کی عمر میں
دامن نبوت سے وابستہ ہوئے، یہ ابھی بچپنے کی عمر تھی، لیکن جب جوانی میں پہنچے بدر کے میدان میں 23 سال ان کی عمر تھی، 23 سالہ خوبصورت جوان، کفر کے چھکے چھڑانے والا، کفر کے دانتوں کو کھٹا کر دینے والا، ترش کر دینے والا وہ حضرت حیدر کرار تھے۔ حیدر کرار کے پنجے نے ظالم کے پنجے کو مروڑ کے رکھا ہے۔ یہ جو بچے جڑے ہیں، بچے حضرت زید بن ثابت یہ 14-15 سال کی عمر میں جڑے تھے، یہ 22-23 سال کی عمر میں پہنچے تو قرآن جمع کر رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق نے انہیں فرمایا قرآن جمع کرنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود بکریاں چرانے والے، وہ 14 سال کی عمر میں نبی علیہ السلام سے جڑے، اور جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت کے بعد حضرت ابو بکر کا دور گزرا، حضرت عمر کا دور آیا، کوفہ کے لوگ حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ امیر المومنین، کوفہ شہر یہ سنگم پہ واقع ہے، عرب دنیا کے، ملک عراق کے، یہاں پہ عیسائی بھی آ رہے ہیں، یہودی بھی آ رہے ہیں، مجوسی بھی آ رہے ہیں، اسلام میں آ رہے ہیں کفر چھوڑ کے۔ ان کی رہنمائی کے لیے ہمیں ایسا عالم چاہیے جو بیک وقت اسلام کی ترجمانی یہودیوں کے سامنے بھی کر سکے، عیسائیوں کے سامنے بھی کر سکے، مجوسیوں کے سامنے بھی کر سکے۔ ہمیں ایسا کوئی نوجوان دیجئے۔ حضرت عمر نے فرمایا اے کوفہ والو، ایک نوجوان جو قد کا چھوٹا، جسم کا پتلا، پتلی پتلی ٹانگیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ، یہ نوجوان میں نے اپنے لیے رکھا ہوا تھا، جاؤ تمہیں دے رہا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود کو لے کے لوگ کوفے میں پہنچے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود کی صلاحیتیں ان کے سامنے آئیں تو وہ نہر فرات کے کنارے پہ کھڑے ہو کے کہا کرتے تھے اس فرات کے اندر بہنے والا پانی وہ زیادہ گہرا ہے یا عبداللہ بن مسعود کا علم زیادہ گہرا